بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ایک فون نے عمران خان کے تن بدن میں آگ لگا دی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب چودھری پریز لائی نے اپنے نال سبطین خان یعنی سپیکر کو بھی متنازع بنا دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی، جو کہ عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان نو پائن اگا لگیاں کھڑی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف نے فون کر دیا پیسے لینے کے لیے امریکہ کو اور IMF کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہم بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ پاکستان کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ جی آرمی چیف کی ذمہ داری بن گئی تے باؤ جی تہاڈے دور وچ کہڑا تسی جا کے لے کے آندے سو، تسی تے گھڑیاں ویچ دندے سو پھڑ کے جڑیاں تانوں تحفے چ ملدیاں سن، اور وہ بھی دورے جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی اس کو ارینج کرواتے تھے۔ آپ کے دور میں عمران خان صاحب، آپ کی یادداشت یا کمزور ہے یا تسی چلاکی لانے کی کوشش کر رہے ہو، میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کے دور میں جو ادار پہ پیسے پکڑ گئے تھے نا، یہ سعودیہ سے، چائنا سے، UAE سے، یہ سارے پیسے پائے نا یہ جنرل باجوہ صاحب پہلے جا کے مینج کرتے سن۔ اس کے بعد آپ کا دورہ ارینج ہوتا تھا، پھر آپ وہاں پہ جاتے تھے، پھر وہاں سے آپ کو پیسے ملتے تھے، نال تحفے جی گھڑی ملتی سی، تسی آگے بھیج دیں سو، توشہ خانہ جمع نہیں کراندے سو۔ تو یہ ذمہ داری ویسے آئینی طور پر کسی صورت بھی آرمی چیف کی نہیں ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کرے جب تک کہ وہ خود یعنی ٹیک اوور نہ کر لیا ہو، جس طرح پرویز مشرف نے کر لیا سی، جس طرح جنرل ضیاء نے کر لیا سی، ٹھیک ہے، انہیں دور میں سے بہت ڈالر آئے سن، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ایک آئینی حکومت موجود ہے، ایک سیٹ اپ موجود ہے سویلین، تو یہ ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے، یہ جو فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو صاحب ان کی ہے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب جڑا مفتاح لانٹ رہے ہیں نا وہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ چونکہ پہلے ماضی سے یہ پریکٹس جاری تھی، یعنی یہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوا، اگر میں پچھلی 2 دہائیوں کی بات کروں تو اس کے بعد یہ کام چلتا آ رہا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نو سر 6واں سال ہے آرمی چیف بنیا، یہ انہوں نے چوتھا وزیر اعظم ہے سر جڑا وہ بھائی بھگتا رہا ہے، یعنی نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا، اس کے بعد شاہد خان عباسی صاحب آئے تھے، اس کے بعد جناب عمران خان صاحب آئے تھے، اور اب کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ تو چوتھے پرائم منسٹر ہیں سر جو ان کے ٹنیور میں اپنی ٹرم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے وہ بات دی گلاں نے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کافی تجربہ ہو گیا ہے کم از کم عمران خان کے دور میں پیسے اکٹھے کر کے لانے کا۔ یہ ہمارے لیے ویسے ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ آئینی طور پہ بھی درست بات نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب اب ٹانٹ کر رہے ہیں، اگا لگے کھڑی ہیں نا، دیکھیں ان کو آگ کیوں لگی، عمران خان صاحب کو اس بات پر انہوں نے طنز کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے نہیں ابھی تک آیا کہ بھائی جڑے وڈے چودھری صاحب نے گل ہوئی سی، وہ ملاقات ہوئی سی، وہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ اعزاز سید صاحب کی خبر ہے، تو وہ جڑی ملاقات ہوئی سی اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے ہوں گے، جو شکوے شکایتیں کو آئس بریکنگ کا سلسلہ جاری تھا، وہ سر ان کا خیال ہے کہ نہیں پائے نا وہ برف دوبارہ جم گئی ہے، اور یہ تو اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے فون کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو IMF ہے نا سر، یہ پاکستان کو ہمیشہ سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈے نال پہلے پکی گل کرو، تسی کنی دیر لئی آئے ہو۔ دنیا پوری پاکستان کو جو ہے نا اس بات کی ایشورنس مانگ رہی ہے پاکستان سے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ کتنی دیر کے لیے ہے، کیا یہاں پر ملٹری ٹیک اوور تو نہیں کر لے گی؟ اور دوسرا خطرہ جو انویسٹر کا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے عمران خان دوبارہ تو نہیں آ جائے گا۔ اچھا، اب یہ 2 چیزیں ہیں جن کی گارنٹی کون کر سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، ظاہر ہے یہ گارنٹی جو ہے یہ شہباز شریف تو نہیں کر سکتا، شہباز شریف چاہ رہا تھا کسی گارنٹی شاید بھی گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن چلیں کوئی نواز شریف بھی ہوئے تو وہ بھی گارنٹی نہیں کر سکتا سر کہ وہ کتنی دیر ہیں، کیونکہ ان کی حکومت 2 دفعہ جا چکی ہے، ایک دفعہ تو کو ہو گیا تھا، دوسری باری بھائی صاحب نے ویسے گھر بھیجتا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی بار تو 58 2B کا شکار ہو گئے تھے، تو یہ گارنٹی کوئی سویلین نہیں کر سکتا، لہٰذا
جو عالمی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنے پر کے لیے انٹرسٹڈ ہے، وہ یہ پوچھتی ہیں ہمارے فارن منسٹر سے ہو، ہمارے یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، سارے پوچھ دینے، بلکہ یہاں کے جو اسلام آباد کے سفارتکار ہیں نا، وہ باقاعدہ یہاں کی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اعزاز میں جب ڈنر وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی اپنا ہائی ٹی وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں پوچھتے ہیں کہ یار اسی تے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی دسو تہاڈا سیٹ اپ کنی دیر تک ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کے لیے پھر گارنٹی ظاہر ہے کہ ان کو کرنی پڑتی ہے. میں آپ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاکستان کی، یہ غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے، اور یہ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار دو لوگ ہیں سر. ایک وہ ہے جو اداکار کے طور پر سامنے آیا تھا اور بڑا ماٹھا اداکار نکلا، یعنی اسے وزیر اعظم بننے کی اداکاری کرنے کا کام دیا گیا تھا. یہ کون صاحب ہیں؟ عمران خان صاحب. اور دوسرے جو ان کو ڈائریکٹر لے کر آئے تھے وہ پروجیکٹ عمران، اب وہ ایک ڈائریکٹر نہیں ہے. اور یہ فلم بڑی پرانی 40-42 سال تو چل رہی ہے، لہٰذا اس میں کئی ڈائریکٹر آئے، کئی پروڈیوسر آئے، وہ بدلتے رہے، تو اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا وہ آگے جن کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو جانتے ہیں. تو ابھی بھی کچھ انڈیویجولز نے وہ پروجیکٹ بند نہیں کیا سر، وہ پروجیکٹ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اسی لیے عمران خان صاحب جو ہے نا ذرا تھوڑا جا مطلب اعتماد دے نال گلاں کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات جو کی عمران خان صاحب نے، وہ عارف نقوی صاحب، جو ظاہر ہے کہ ایک سکینڈل سامنے آیا، خان صاحب نے تو پیسے پھڑے نے، اور مزے کی گل ہے کہ خان صاحب مان گئے ہیں کہ ہاں جی میرے بڑے 25-30 سال سے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی عارف نقوی، اور اس نے ہمیں بہت فنڈ دیا ہے، شوکت خانم کے لیے بھی دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اس نے فنڈ ریزنگ کی ہے، اور ہمیں اس نے وہاں پر بہت بڑے بزنس مین ملائے دبئی کے اندر، جو ہم نے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھے. سارے پیسے کہتے آئے تو بینک کے ذریعے، لہٰذا اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور بہو جی پیسے بینک کے ذریعے آنے سن، ہنڈی کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں وہ تو پائن پھڑے نہیں جاتے، ان کی کو پھڑ سکتا ہے. جو بینک کے ذریعے آتے ہیں پیسے اسی نے پکڑے جانا تھا نا. تو وہ آپ یہ بات نہیں کہ پیسے بینک کے ذریعے آئے یا ہنڈی کے ذریعے، بات یہ کہ پیسے دیے کس نے. وہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ جناب یہ پیسے غیر ملکیوں نے دیے ہوئے ہیں، غیر ملکیوں نے آپ کو پیسے دیے پاکستان میں سیاست چمکانے کے لیے. تو یہ غیر قانونی کام ہے خان صاحب. تو اب محفوظ ہاتھوں میں سے جب بھی یہ نتیجہ باہر آئے گا جو کہ فارن فنڈنگ کیس کا ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ہے، تو جب بھی باہر آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. لیکن ویسے آپس کی بات ہے، مجھے اتنی امید اب رہی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی شے اس پٹاری میں سے نکلے گی جس کے ڈنگ کے ساتھ جو ہے نا عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. مجھے ایسی کوئی چیز اس میں ابھی فی الحال مجھے امید نہیں ہے. وہ وجہ نا امیدی کی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ ثبوت موجود نہیں، ثبوت بے تحاشا ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے. یہاں پر جو انصاف کے ایوانوں کا حال ہے اور جس طرح سے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، جو انتہائی محفوظ ہوا ہے، اس کے بعد شک پڑتا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ پاورفل انڈیویجول جو ہے، جو افراد ہیں، وہ بیٹھ کر ادارے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر عمران خان کی پشت بنائی کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا یہی ہے کہ جو ہے نا عمران خان کے لیے کوئی بری خبر نہیں آئی. لیکن اگر بری خبر آئی بھی تو پائن انہوں چنگی خبر بدلنے لی بیٹھے ہیں پائن. اب پچھلے ہفتے ہوا ہے یہ، بلکہ اسی ہفتے ہوا ہے، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اسی میں ہوا ہے. اپنے فیصلے کو پھر نئے طریقے سے لکھتا پائن، ٹھیک ہے. تو وہ مقصد تو ایک ہی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، غلطی ٹھیک کی تو لاڈلے کے حق میں، ٹھیک ہے. تو وہ غلطیاں ٹھیک کرنے والے موجود ہیں نا سر، کوئی نہیں. صادق و امین کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ کے تحت دیا گیا تھا، تو وہ ابھی واپس مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. بہرحال پھر انہوں نے یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ جناب 9 ارب روپیہ شوکت خانم ہاسپٹل کو سالانہ جمع ہوتا ہے. تو سر وہ تو آڈٹ ہی کرا لو گا دی پائن. مطلب اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے نا، تو آڈٹ کرا لیں اور آڈٹ کرا کے سر اس کو پبلک کر دیں کہ اینے پیسے آئے اے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، اینے پیسے آئے، اینے اتنے خرچ ہوئے، اینے اتنے خرچ ہوئے، اینے خرچ ہوئے. آپ تو ایماندار آدمی ہیں، تو اس میں کون سی ایسی کوئی غلط بات ہے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ اس کا آڈٹ کروا لیں. لیکن سر وہ نہیں ہوگا آڈٹ، اس لیے کہ وہ پروجیکٹ بھی جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ عمران خان کا ایک بہت لازم و ملزوم حصہ ہے سر. اور بے تحاشا پیسے آ رہے سر. 9 ارب روپے چھوٹی رقم ہوتی، اننے واہ رقم ہے سر.
ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ है, लोकी दे रहे हैं, भलवान जरा ना मतलब मौजा मार रहे हैं, ठीक है, वो लोगों का वहाँ से वहाँ पे इलाज भी हो रहा है। सच्ची बात तो ये है, वहाँ पर लोग जो हैं गरीब नादार लोग और जो पैसे नहीं दे सकते उनका मुफ्त इलाज भी होता है, लेकिन उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि वो लोग जिनके जो ठीक हो सकते हैं, जिनका कामयाबी का जो इलाज की कामयाबी है उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अर्ली स्टेजेस पर कोई जो केस पकड़ जाते हैं उनका सर वो मुफ्त इलाज कर देंगे, तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ कराना चाहन वो भावें चौथे स्टेट 'ਚ आई जान, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पैंदा क्योंकि उत्थे तो पैसे आने होंगे। तो ये एक मामला अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब ने कल के इंटरव्यू में एक बार फिर साबित किया कि उन्हें आईने पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये इस बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ सर कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इन दोनों जर्नैलों के दौर जो हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार से बेहतर थे। और ये दोनों जर्नैल कौन थे? आइन तोड़ के आए सन, इमरान खान को पसंद ने। क्यों? उन्होंने उस प्रोजेक्ट को जो जनरल ज़िया ने लॉन्च किया था, इमरान खान प्रोजेक्ट था सर, वो चलता रहा। साइमल्टेनियसली 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, एक पॉलिटिकल फ्रंट पे, एक मुस्तकबिल की उन्होंने की थी पेशबंदी। जो पॉलिटिकल फ्रंट पे फौरी तौर पे किया था वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब थे, और जो मुस्तकबिल की पेशबंदी की थी कि ऐ जिसले रह रू गया, बुढ़ा हो गया, नाकाम हो गया या इन्हों कोई मतलब कुछ हो गया तो साइड पे एक प्रोजेक्ट चलता रहा, वो सर साइड वाला प्रोजेक्ट इमरान खान सी। तो उसकी मुकम्मल आबियारी की, उन्होंने मुकम्मल चतर छाया में लेके परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड बनाए कि मैंने इसे कहा कि यार तू चल 2-4 तेरी की सीट निकल दी तो 8-10 ले ला, तो ये वध मांग रहा सी, ठीक है। और फिर आपको याद होगा कि ये उनके चीफ पोलिंग एजेंट भी बने थे। असल बात यह है कि इमरान खान जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, जिन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाया था, वो भाई साहब जिहड़े ना आईने पाकिस्तान के तहत आने वालों उसकी बात करने वालों को पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं डिक्टोरियल माइंड, यानी बाकायदा तौर पर वो समझते हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह आएँ और जो चाहें वो करते चले जाएं। ये उनकी एक सोच और अप्रोच है। कल फिर उन्होंने मुंह जो है गल निकल गई। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ सर कि वो नाजी सन ए न्याजी है, बस ये दा फर्क है, बाकी इको ये काम है सारा भाजी। खैर ये इमरान खान साहब का कल का इंटरव्यू जो है इतराफ़ जुर्म है सर, और अग्गां लगियां पईयां कि किते ऐ ना होए कि जेड़े इंडिविजुअल मैनू यकीन दुआ रहे हैं कि कोई गल नहीं, हम आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनावांगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो वो तो बाजवा साहब जोड़े ने उधर यकीनदा नहीं कराने शुरू हो गए ने, तो ऐ क्यों होएगा? ये एक तकलीफ जो है ना, बरसात के मौसम में वैसे भी आपको पता है हब्स होता है और हब्स में बदन जलता है, तो इमरान खान के बदन भी जल रहे हैं तो रूह भी जल गई मुझे लगता है इस फ़ोन के साथ। ये एक मामला था। दूसरे मामले की तरफ मैं बहाने लगूँ, कल हुआ सर पंजाब असम्बली में इंतखाब, और वो इंतखाब हो गया मुतनाज़ा। इंतखाब हुआ सर स्पीकर पंजाब असम्बली का, क्योंकि पहले परवेज़ लाई साहब स्पीकर थे और ज़ाहिर है वो अब वज़ीर आला बन गए हैं। जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं ये अदालती वज़ीर आला हैं, मैं ऐवान का वज़ीर आला हूँ, असम्बली का वज़ीर आला हूँ। तो वो जो अदालती वज़ीर आला है ना वो मुतनाज़ा है। ज़ाहिर है कि उसके ऊपर पूरी अपोजिशन जो है वो सीख पाए उस फैसले के ऊपर। अपोजिशन तो नहीं कहना चाहिए, हुकूमत भी है, पंजाब में अपोजिशन है, वैसे हुकूमत है, तो सारियाँ सियासी पार्टियाँ सिवाय 2 पार्टियाँ दे उस फैसले को मुस्तरद कर रही हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा था, नज़र सानी की अपील होगी, यानी मामला अदालत के अंदर है और परवेज़ लई मुतनाज़ा वज़ीर आला है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये कबीना की बनाने की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगे गवर्नर पंजाब ने हलफ नहीं लेना, यह भी एक मसला दोबारा अदालत में जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इंतखाब हुआ, सब्तैन खान साहब PTI के उम्मीदवार थे और इधर से सैफुल मलूक खोखर साहब नून लीग के उम्मीदवार थे। वोटिंग हुई सर, वोटिंग के अंदर 185 वोट लिए सब्तैन खान साहब ने और नून लीग के बंदे ने लिए 175 वोट। 4 वोट जो है ना वो कास्ट नहीं हुए, यानी वो 4 वोट जो थे कास्ट तो हुए, काउंट नहीं हुए। 3 कास्ट हुए थे, सॉरी 1 आए ही नहीं। जो नहीं आए वो काफ लीग की बिस्मा चौधरी बताई जाती हैं, जो कि चौधरी शुजात से इनकी बेटी हैं। अब जाहिर है कि जो परवेज़ लई जाहिर है उनके मामू लगते हैं, लेकिन जो मामे ने प्यो ना कीता है तो प्यो ਜਿਹੜਾ ना वो धी बहुता प्यारा होंगे, मामा इन्ना प्यारा नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मोनसले की भी तो मामू लगते हैं ना चौधरी शुजात साहब, तो वो अपने प्यो ना खलो गया तो वो अपने प्यो ना खलो गई, ठीक है। उन्होंने आना पसंद नहीं किया, वो नहीं आई, इस तरह 1 वोट उनका कम हो गया। और फिर दूसरी
دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے بنتے تھے 178 لیکن وہاں پر پڑے ہیں 175. وہ اس طرح سے پڑے ہیں کہ جو 3 ووٹ تھے ان میں سے 2 ووٹ جو ہیں وہ ایک ووٹ ایسا نکلا جس نے انگوٹھا لایا بھائی نے, ٹھیک ہے, دوسرا ووٹ ایسا نکلا جس نے دونوں کو مور لگا دی, اور تیسرا ووٹ ایسا نکلا جس نے کسی نے ٹک مور کچھ نہیں لایا. تو اس طرح 3 ووٹ کینسل ہو گئے. اچھا, اب ان میں سے 2 لوگوں کے اوپر تو پکا کچور شک ہے لوگوں کو کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں. ایک کا نام سر لنگا صاحب ہیں ایک, اور ایک ہیں رئیس نبیل صاحب. یہ 2 افراد جو ہے نا, یہ ان پر شک کیوں ہے, اب میں اس کی وجہ بتانے لگوں. شک یوں ہے کہ جناب یہ پہلے بھی جب چودھری پرویز لائی پہلی بار سپیکر بنے تھے اس اسمبلی میں, تو انہوں نے تب بھی جا کر اس وقت پیپلز پارٹی نے بائیکٹ کیا تھا اس الیکشن کا اور حصہ نہیں لیا تھا. اس وقت بھی جا کے ان دونوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا پرویز لائی کو. اور جب ان سے پوچھا گیا, حسن مرتضیٰ صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کی کیتا ہے بائیکٹ سی, تو انہوں نے کہا جی ہمارے ان کے ساتھ ذاتی مراسم ہے تو ہمارے لیے بڑا پرابلم تھا تو ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا. پھر بات ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ آیا وہ یہ آیا کہ جناب جب لوٹے بنانے کی واریاں شروع ہوئیں یہ جو ہیں اپنا عثمان بزدار صاحب کے دور میں, تو پیپلز پارٹی کے یہ 2 لوگ تھے جو جا کے ملتے تھے ان کو اپنا عثمان بزدار صاحب کو, اور جب ان سے پوچھتے تھے تو کہتے یار ہم ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ لینے جاتے ہیں. یہ سر اس لیے پیپلز پارٹی کے ان 2 لوگوں کے اوپر شبہ ہے. اور جو تیسرا ووٹ ہے سر وہ نون لیگ کا یقینی طور پہ ووٹ ہوگا, جو کہ وہ بھی ایک صاحب ہیں, پتہ نہیں مولانا غیاث الدین پر شاید شک کیا جا رہا ہے کہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ان 3.5 سالوں کے دوران عثمان بزدار دا بوا نہیں چھڑیا پائے, اور وہاں سے جا کے فنڈز بھی لیے, ظاہر ہے ہلکے کے لیے لیے, کوئی جیب اتنی پاندے رہے, تو وہ یعنی وہ لوٹا کنسیڈر ہوتے تھے. تو یہ سر 3 ووٹ اس طرح سے ادھر گئے, 1 ووٹ بسما چودھری نہیں آئی. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارے کا سارا پروسیس ہو گیا متنازع. وہ ایسے ہو گیا سر کہ رانا مشہود صاحب نے دوران پولنگ کے دوران رانا مشہود صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بیلٹ ہے, یہ بیلٹ ملا ہے ان کی ایک خاتون کو جو پی ٹی اے کی تھی, اور 2 مردوں کو جو بیلٹ ملے ہیں ان کے اوپر سیریل نمبر لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیریل نمبر اگر لکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خفیہ بیلٹ تھے نہیں رہا, آئین میں لکھا ہوا ہے خفیہ بیلٹ ہوگا. تو اب یہ خفیہ بیلٹ اگر نہیں رہا تو پھر تو الیکشن ہی غلط ہو گیا, لہٰذا ہم اس کو چیلنج کریں گے. خیر اس وقت لوگوں نے سمجھایا تو وہ بیٹھ کے پولنگ جاری رہی. پولنگ کے بعد پھر انہوں نے پھڈا ڈال دیا, انہوں نے کہا نہیں جناب اسی تو نہیں مانتے ایسے الیکشن ہوں, ہم تو ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ, جہاں بھی یہ چیلنج ہو سکتا ہوگا وہاں پر یہ جائیں گے. اور میں آپ سے جو میں نے شروع میں کہا کہ چودھری پرویز لائی نے اپنے ساتھ ساتھ سبطین خان کو بھی متنازع بنا دیا, وہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ میرے ذاتی ذرائع اور میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ اس بات کا کہ چودھری پرویز لائی جو ہے نا وہ ووٹ مینیج کرنے کے اعتبار سے بڑے کاریگر آدمی ہیں. انہوں نے ساری زندگی ظاہر ہے سیاست کی ہے, بلدیات کی سیاست سے وہ شروع ہوئے ہیں, اور پھر دوسری بار وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, 2 بار وہ سپیکر رہ چکے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے عہدے انہوں نے انجوائے کیے, تو انہیں پتہ ہے کہ پائے نے ووٹ اینے ہون تے مینیج کیویں کرنے ہیں. لہٰذا میرے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ جناب یہ جو ہے اپنا چودھری پرویز لائی, انہوں نے اپنے جو 185-86 لوگ تھے ان کے جو بیلٹ پیپر تھے ان پہ سیریل نمبر لکھوا دیا تھا. اب سیریل نمبر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بیلٹ پیپر ہے, اس کو جب کاٹ کے دیا جاتا ہے ووٹر کو, تو ایک نمبر جو اس کے اوپر ہوگا جو پرچی پیچھے رہ جائے گی وہی نمبر آگے وہ بیلٹ کے اوپر بھی آ جائے گا. تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اس بیلٹ والے نے کتنے ووٹ پایا. تو اپنے بندے روکنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا تاکہ پتہ لگ جائے. فرض کریں کہ کوئی اسلم چودھری ہے, چلے ویسے ایک بات کر لیتے, اسلم چودھری نے وہ بیلٹ نمبر سی 110 تے جڑا اتنے پرچی تے 110 سی, اور وہ ووٹ جو ہے سبطین خان کو نہیں نکلا, وہ نکلا سیف الملوک کو, تو اے لوٹا بھاجی نو پھاڑ لو. لہٰذا انہوں نے یہ ایک انتظام کیا ہوا تھا, اور یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب ہم اس چیز کے ثبوت لے کر جائیں گے عدالت کے اندر. اچھا, اب اس سارے معاملے سے پہلے صبح مجھے یہ شک گزر گیا تھا, جب یہ بیلٹنگ کا عمل ابھی شروع ہونے میں کافی ٹائم تھا, جب
جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے جو رپورٹرز تھے اسمبلی کور کرنے والے، ان کو یہ میسج ڈلیور کیا گیا کہ آپ پریس گیلری کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن آپ موبائل فون لے کر نہیں جا سکتے. آپ موبائل فون جو ہے نا وہ باہر سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو جمع کروائیں گے پھر جائیں گے. میں کہا یار ایک ہی کام پان لگے نا، یہ کیوں اوپر پریس گیلری میں لے کے نہیں جانے دے رہے جو ہے اپنا یہ کیا اس کو کہتے ہیں موبائل صحافیوں کا. اب صحافی جو ہے، رپورٹر جو ہے، اس کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ اسمبلی کے اندر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں جہاں سرکار کہے گی یا اسپیکر کہے گا وہ صرف اس حصے کی کوریج کریں گے، باقی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہ کوریج نہیں کر سکتے. یہ جو نئی پنجاب اسمبلی بنی ہے اس کی جو گیلری ہے یہ بہت بڑی ہے، پریس گیلری. وہاں سے آپ پورے حال کا منظر جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ. اب جو ٹی وی چینلز ہیں وہ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کلین فیڈ جو ہے وہ تو جو آ رہی ہے ہمیں اسمبلی کی طرف سے وہ اپنی جگہ پہ تسی وکری کو شے کٹ کے دینی سن. اب سارے رپورٹر بیچارے لگے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی نویں اینگل تو فوٹیج بنا لئیے، کچھ کر لئیے. وہ اس چکر میں موبائل رکھنا ان کی پروفیشنل مجبوری ہوتی ہے. جب یہ موبائل لے جانے سے روک دیا گیا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ پائن کو کام پینا ہے، اور وہ کام یہی تھا کہ انہوں نے سیریل نمبر لگا دیے. کیونکہ اگر یہ سیریل نمبر جو ہیں وہ لگے ہوں اور اوپر سے رپورٹر جو ہیں وہ اپنے موبائلز کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں تو چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پہ سامنے آ جانی تھیں اور سویرے رپھڑ پائی جانا سی. لیکن اس حوالے سے ان کی اسٹریٹجی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ظاہر ہے سارے چودھری پریز علی کے پرتی ہے، تو وہ ان کے ایک قسم کے ذاتی غلاموں والا کام ہے وہاں پہ. تو ان کی یہ کامیاب رہی ہے کہ جناب سیریل نمبر بھی لا لیا، رپورٹروں کوئی شاید کور بھی نہیں کرن دیتی، اندر دے رولے رپے دی فوٹیج وہی دیتی جی رانا مشہود بولتا دہائی دے رہے ہیں. باقی جو فوٹیج جو کچھ کر رہے ہیں وہ باہر نہیں آن دیتی. لہٰذا یعنی انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے نا نت ہاؤس بنا کے ایک باری پھر اپنا سپیکر کرا لیا. لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں متنازع ہو گئی ہیں. پنجاب کی جو حکومت ہے جتنی بار بھی اب تک بنی ہے وہ سارے کا سارا معاملہ عدالت میں ہے. پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہے. یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے بطور ایک ڈیموکریٹ کے، بطور ایک پاکستانی شہری کے. یہ 12-14 کروڑ کا صوبہ جو ہے نا سر، وہ ایک متنازع وزیر اعلیٰ اور اس کی اسمبلی ایک متنازع اسپیکر کے تحت چل رہی ہے. اب اللہ خیر کرے کہ شاید ایسا ہو سکے اس ٹرنیور کے دوران کہ کوئی یہاں پر باقاعدہ منتخب جس کو دوویں پاسے مانتے ہوں کہ وہ منتخب ہو گیا وزیر اعلیٰ یا اسپیکر، وہ ایسا کوئی سین چل جائے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ایسا ہونے جا رہا ہے. میرا تو کم از کم یہی خیال ہے. آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.